لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انک لعلی خلق عظیم. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. حضرات گرامی قدر، آج 28 صفر ہے اور یہ تاریخ دو شہادتوں سے منسوب ہے، لہذا کچھ باتیں اخلاق پیغمبر سے متعلق اور کچھ باتیں نواس رسول کے اخلاق سے متعلق عرض کر کے مصائب کو بیان کر کے ختم زحمت کرنا چاہوں گا. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو، اپنے آخری رسول کو، اپنے حبیب کو جو رتبہ بخشا ہے قرآن کی آیت کی چھاؤں میں اور مختلف احادیث قدسی میں، اس کی طرف پورے عالم انسانیت کو اس وقت توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے کہ جبکہ ساری کائنات میں ملکی پیمانے پر اور دیگر اعتبار سے بھی ساری دنیا کا نقشہ اس وقت درہم و برہم ہے. اس وقت شدید ضرورت ہے کہ رسول کے کردار کو اہل اسلام پیش کریں کہ رسول اسلام کا کردار کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ تاریخ کے آئینے میں اللہ نے اپنے اس حبیب کو اس عرب میں بھیجا تھا کہ جہاں امیری اور غریبی کی دیواریں قائم تھیں، قبیلے اور قوم کی دیواریں درمیان میں حائل تھی، رنگ و نسل کی تفریق تھی، جہالتیں بنیادوں میں بھری پڑی تھیں، انسانیت سے لوگ ناآشنا تھے اور عزت و شرافت سے لوگ محروم تھے. اس دنیائے عرب میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور اس آخری رسول نے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام مشن اور تمام پیغامات کو اس طریقے سے عام کیا کہ جو دنیائے عرب رنگ و نسل کی تفریق میں بٹی ہوئی تھی، جو دنیا عرب جہالت اور لا علمی کی گھٹاٹوپ اندھیرے میں گم تھی، جو دنیا عرب عزت و شرافت سے کوسوں دور تھی، اللہ کے اس حبیب نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ساری دنیا عرب کو ایک انسانیت کے سانچے میں ڈھال کر کے بتایا کہ جیسے وہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، میں اسی مالک و مختار کا نمائندہ خاص بن کر کے آیا ہوں.
اسی لیے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جہاں دنیا عرب مختلف خداؤں کی تفریق میں بٹی ہوئی ہے، وہاں ایک خدا کے مرکز پہ ساری دنیا اسلام کو جمع کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا۔ جہاں ساری دنیا عرب اپنے اپنے پسند کے مطابق، اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنے اپنے خداؤں کو طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس ساری دیواروں کو توڑ کر کے رسول کا کام یہ ہے کہ ایک پرچم توحید کے نیچے پوری عالم انسانیت کو لا کے کھڑا کرنا۔ بہت مشکل امر ہے، دشوار گزار راہ ہے یہ، اور بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے جب سرزمین مکہ پہ قدم رکھا تو حالات بڑے دیگر گوں ہیں مکہ کے، کہ ناگفتہ بے ہیں حالات مکہ کے، کہ جہاں انسان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کے لیے معمولی سی بات کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو پوری دنیا عرب آپس میں دست و گریباں ہونے کے لیے آمادہ ہے، اور برسوں برسرے پیکار رہی۔ اسی دنیا عرب کو پیغمبر نے اپنے خلق عظیم سے، اپنے اخلاق حسنہ سے، بہترین رفتار سے، بہترین گفتار سے، بہترین زبان کی چاشنی سے، بہترین نرم لہجے سے، بہترین منکسر المزاجی سے، اور جتنا ہو سکتا تھا اپنی بات میں رحم و کرم شامل کر کے دنیا عرب کو یہ بتانا چاہا ہے کہ تم جو یہ خداؤں کی دیواریں قائم کر کے رہ رہے ہو، تمہارے مستقبل کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں جس خدا کا تمہیں پتہ بتا رہا ہوں، میں جس خدا کی چوکھٹ پہ تمہیں لے کے آنا چاہتا ہوں، اس پہ آ جاؤ، سارے اعتبار سے تمہیں امن و سکون میسر ہو جائے گا۔ یہ پیغمبر کا اصل مشن تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ مکہ کہ جب آپ کو مکے میں ستایا گیا، آپ کو مکے میں پریشان کیا گیا، آپ کو مکے میں مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں، اور جب آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن جب مدینے سے پھر فتح مکہ کے بعد، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، اشارتاً چونکہ دو شہادتوں کی مناسبتیں ہیں، اس لیے کردار پیغمبر اور نواز رسول کا کردار دونوں کو ملا کر کے پیش کروں اور دونوں کی شہادتیں پیش کروں۔ تو جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو اب کچھ دن گزارنے کے بعد جب پھر مکہ کے اوپر فتح حاصل ہوئی پیغمبر کو، تو مکے والوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے مکہ میں رسول کو رہنے نہیں دیا ہے، ہم نے مکہ میں رسول کو ہر طریقے سے اذیتیں دی ہیں، ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ پیغمبر نے خود کہا ہے کہ اس پورے ہجوم نبوت میں جتنی اذیت مجھ نبی کو دی گئی ہے، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے۔ پیغمبر کا خود یہ جملہ ہے، جتنا اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی ہے۔ بہرحال جب آپ ہجرت کر کے مدینے آئے، فتح مکہ حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، اور بہترین کامیابی، تو اہل مکہ کے دلوں میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کے مشن میں ہم نے بہت روڑے اٹکائے ہیں، ہم نے آپ کی راہ میں بہت دیواریں کھڑی کی ہیں، اب انہیں ہمارے مکہ کے اوپر فتح حاصل ہو گئی ہے، اب پہلا ان کا قدم یہ ہوگا ہم سے انتقام لیے گے، ہم سے یہ بدلہ لیں گے۔ لیکن وہ پروردگار جو رحیم و کریم پروردگار ہے، اسی رحیم و کریم پروردگار کا یہ شائقار پیغمبر نمونہ توحید پروردگار بن کر کے آیا تھا۔ اس نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھایا کہ اہل مکہ
کچھ بھی سوچتے رہیں، لیکن میرا مشن یہ نہیں ہے کہ فتح پا جاؤں، میرے ہاتھ میں کامیابی آ جائے تو میں انتقامی راہ پر چل پڑوں۔ یہ پیغمبر نے نہیں کہا، بلکہ اہل مکہ کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ اب ہمارے اوپر فتح حاصل ہو گئی ہے، لہذا پیغمبر کی طرف سے ہمارے اوپر انتقامی کارروائی ہوگی۔ آپ دیکھیں پیغمبر فتح مکہ کے بعد جب مکہ تشریف لائے تو سارا مکہ خوف میں مبتلا تھا کہ اب ہمیں گھروں سے نکالا جائے گا، اب ہمیں تحت تیگ کیا جائے گا، ہمارے کیے کے مطابق ہمیں سزا دی جائے گی، نہ جانے کیا کیا ذہن میں تصورات گھوم رہے تھے۔ لیکن پیغمبر نے مکہ پہ فتح پانے کے بعد جب آپ مکہ تشریف لے آئے تو اعلان عام کیا، پورا مکہ جمع ہوا۔ پیغمبر نے اہل مکہ کے جمع ہونے کے بعد پوچھا کہ تمہاری مجھ سے امیدیں کیا ہیں، تمہاری مجھ سے امیدیں کیا ہیں؟ تو اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر، آپ سے ہم کو امید یہ ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ ہم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ تو پیغمبر نے یہ کہا، سنا اور فوراً اعلان کیا کہ میں اہل مکہ کے درمیان میں نہ انتقام لینے آیا ہوں، نہ کسی سے بدلہ لینے آیا ہوں، نہ مجھے یہاں جو نکالا گیا تھا اس کا انتقام لینے آیا ہوں، جتنی اذیتیں مجھے مکہ میں دی گئی اس کا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں پوری عالم انسانیت کو امن و امان کی کائنات میں لے جانے آیا ہوں۔ اور اہل مکہ کے دلوں میں جب یہ پیغمبر کی زبان مقدس سے پیغام پہنچا تو اہل مکہ نے آپ کو الامین الصادق کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور اسی طرح سے آپ کے اخلاقیات پر مشتمل بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کل سے مسلسل مختلف ذاکرین سے واقعات سن رہے ہیں، لیکن ایک تو چھوٹا سا واقعہ اخلاق پیغمبر سے متعلق ہے جو ہمارے لیے آئینہ زندگی بھی ہے، ہمارے فیوچر کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے آپ کا یہ کردار کہ کس طرح سے اس موجودہ حالات میں جبکہ ساری دنیا میں مذہبیت کو لے کر کے ایک یلغار مچی ہوئی ہے، اور ایسے میں ضروری ہے، ہر اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کردار پیغمبر کو اپنائے بھی اور کردار پیغمبر کو اپنے ذریعے سے عام کرنے کی کوشش کرے کہ پیغمبر کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، پیغمبر جو امن و امان کے پیغمبر ہیں، ساری کائنات کو ہر طریقے کے خوف و دہشت سے نکال کر کے امن و امان کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قیصر روم اور بادشاہ کی یہاں جب آپ نے دعوت اسلام کے لیے خط بھیجا ہے روم کے بادشاہ کے پاس، آ جاؤ اسلام قبول کر لو، اس سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، تو روم کے بادشاہ نے اپنے صلاح کاروں سے، اپنے مشیروں سے کہا کہ ہمارے پاس خط آیا ہے، اسلام کی دعوت کے لیے ہمیں مدعو کیا گیا ہے، تمہارا کیا سوچنا ہے؟ تو سارے مشیر، سارے صلاح کار سر جوڑ کر کے بیٹھے اور یہ بات طے ہوئی کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے، پہلے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے کہ جو ہمیں دعوت اسلام دے رہا ہے وہ کون سا انسان ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، سوچیں گے ہم، پھر اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھے گی۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد 10 افراد پر مشتمل ایک گروہ تیار ہوا۔ جو وہ 10 افراد کا گروہ تیار ہوا تھا اس میں ایک سے ایک فصیح البیان، طلیق اللسان، چالاک ذہین اور ہوشیار افراد موجود تھے۔ 10 افراد کا جو گروہ تھا وہ آیا تلاش کرتے ہوئے مدینہ کی جانب۔ مدینہ کے باہر پہنچا ہی تھا یہ قافلہ، دیکھا ایک باغ میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری باغبانی میں مصروف ہیں، پیغمبر کے بڑے معتبر ترین صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی
محبت کا اور فضیلت کا، عظمت کا اور کٹھن موقع پر آپ نے دفاع کیا ہے، بچاؤ کیا ہے، اہل بیت کی محبت کو عام بھی کیا ہے، بچایا بھی ہے۔ تو ملاقات ہوئی جناب جابر سے اور بتایا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو جناب جابر نے کہا کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ کوئی شہنشاہ مدینہ ہے، اس کا کوئی قصر اعلیٰ ہے، اس کا کوئی اعلیٰ بہترین محل ہے، شاندار محل ہے جس میں وہ رہتا ہے، شہنشاہ مدینہ، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم روم سے آئے ہیں، ہم اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جناب جابر آگے یہ روم سے آیا ہوا 10 افراد کے اوپر مشتمل قافلہ پیچھے ہے، اور جناب جابر ایک بوسیدہ مکان کے پاس آن کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ اس مکان کی کیفیت کیا ہے؟ کھجور کے پتوں کا چھت اور دیواروں سے مٹی جگہ جگہ سے گر رہی ہے، بوسیدہ مکان، اور اس مکان کے مین دروازے پر پھٹے ہوئے کمبل کا معمولی سا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ جناب جابر نے کہا یہی شہنشاہ مدینہ کا محل ہے۔ آپ دیکھیں، یہی شہنشاہ مدینہ کا محل ہے۔ تو وہ افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، ہم تو شہنشاہ مدینہ کا تصور کر کے آئے تھے کہ کوئی عالی شان بادشاہ ہوگا اور اس کا عالی شان محل ہوگا، یہ کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمیں ایک غریب کے غربت قدے پر لایا ہے، کون ہے یہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے؟ آپس میں بات کرنے لگے۔ تو بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم یوں ہی بغیر اجازت اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ جناب جابر نے ہوشیاری سے کہا خبردار، جسے تم شہنشاہ دنیا کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہو وہ شہنشاہیت کا تصور اور ہوگا، جو شہنشاہ دنیا کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہے وہ تصور اور ہوگا، وہ اور بادشاہ ہوں گے۔ اس سے بڑا اس کائنات میں اس وقت کوئی شہنشاہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ٹھہرو یہاں، میں اجازت لیتا ہوں، اگر اجازت مل جاتی ہے تب اندر داخل ہونا ہے۔ جناب جابر اندر گئے، سلام عرض کیا، رسول اللہ نے اجازت دی۔ اب جناب جابر باہر آئے اور کہا خوش نصیب ہو تم لوگ کہ پیغمبر نے اس وقت تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، اجازت ملی، اندر داخل ہوئے۔ یہ 10 افراد جو بادشاہ روم کے نمائندے بن کر کے آئے ہیں، یہ 10 افراد کا ڈیلیگیشن، گروہ، وفد جو نمائندہ روم بن کر کے آیا ہے، داخل ہوا، نقشہ دیکھا، جگہ جگہ سے دیواروں سے مٹیاں جھڑ رہی ہیں اور شہنشاہ دین و دنیا ایک بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا بھی کردار ہونا چاہیے نا، ایسا بھی نمائندہ الہی کا کردار ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی ملکیت رکھنے کے باوجود بھی ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا پوری دنیا عرب پر حکومت کر رہا ہے۔ ایسا بادشاہ سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد رسول کے روب و دبدبے اتنے ان 10 افراد کے دلوں پر بیٹھ گئے کہ رسول پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا بھی بات چیت کرنا چاہتے ہو؟ کچھ کہہ نہ سکے، تعریف کرنے لگے۔ ہم تو سنتے تھے کہ شہنشاہ دین و دنیا اتنا عالی شان ہوگا، اس کے جسم پر شہنشاہی لباس ہوگا، فاخرہ لباس ہوگا، چمکتا دمکتا اس کی شان و شوکت ہوگی، اس کے ارد گرد حوالی اور موالی کا مجمع ہوگا، اور دربان ہوں گے، نقشہ ہوگا، محل ہوگا۔ لیکن ہم آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دل آپ کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ بتاؤ، ہماری تعریف نہ کرو، کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہم جس لیے آئے تھے
وہ تو بعد میں بات طے ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہم اب آپ کے آستانے کے علاوہ کسی آستانے پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ آئے تھے قیصر روم کے نمائندے بن کر کے، اب جو دیکھا نقشہ پیغمبر کی حیات کو دیکھا، پیغمبر کے قد و قامت کو دیکھا، پیغمبر کے گفتگو کرنے کا انداز دیکھا، رسول کے بیٹھنے کا انداز دیکھا، تو اب اتنے گرویدہ ہو گئے کہ کہا کہ ہم روم تو جانے سے رہے، اب ہمیں کوئی آپ کے در سے ہٹا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے پیغمبر کا کردار کہ یہ ساری دنیا عرب کا مالک و مختار پیغمبر، وما ارسلنا الا رحمت للعالمین کا پیکر پیغمبر اور رحم و کرم کا پیکر پیغمبر، لیکن اس کی سیرت کو مسلمانوں نے یوں داغدار کر دیا کہ اب اہل اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب والوں کے دماغ میں پیغمبر کی تصویر سرد دھندلی سی ہو گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس دھندلے پن کو صاف کیا جائے اور پیغمبر کے صحیح کردار کو اہل دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اخلاق دیکھا تو یہ سب کے سب یہی رہ گئے۔ پھر بادشاہ روم آپ کے اخلاق کا اس طریقے سے قائل ہوا کہ آپ کے یہاں ایک دوسرا ڈیلیگیشن شہر روم سے بھیجتا ہے، جو آتا ہے گروہ آپ کے اخلاق کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے چال چلن کو، آپ کے انداز گفتگو کو دیکھتا ہے، بھئی یہیں ہو کے رہ جاتا ہے، جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ ایک اخلاق پیغمبر ہوا۔ دوسرا اخلاق پیغمبر آپ دیکھیں، یہ شہنشاہیت کا تصور تھا، اور دوسرا تصور آپ یہ بھی دیکھیں، اور آپ نے مجلس میں سنا کہ بادشاہ دین و دنیا نے خطبے کے درمیان میں دیکھا کہ ایک دولت مند آیا ہے۔ یہ واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں، دوسرا واقعہ ہے اصحاب صفہ۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا سا تھا، جہاں آس پاس کے وہ غریب مسلمان آ کر کے اپنا رہن سہن کرتے تھے، جن کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، آن کر کے اسی چبوترے پہ اپنا صبح و شام کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کا معمول رہا کہ نماز صبح کے بعد مسلسل پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ جا کے اہل صفہ کے درمیان میں بیٹھ کر کے ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے اور ان کا احوال پرسی کیا کرتے تھے۔ وہ اصحاب صفہ کیا حالت تھی اصحاب صفہ کی؟ جسم کے اوپر معمولی پھٹے ہوئے لباس ہوتے تھے اور جسم سے بدبو بھی اٹھتی تھی، چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں وہ قابل عزت تھے۔ اس لیے آپ روزانہ نماز صبح کے بعد ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان کو ایک حوصلہ ملے جینے کا۔ یہ ہے اخلاق پیغمبر۔ آئے ایک روز صبح حسب معمول ایک غریب انسان جس کا دامن جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، شہنشاہ دین و دنیا نماز صبح کے بعد حسب معمول آتا ہے اور اسی غریب کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں پیغمبر۔ اور اس نے جب دیکھا، ارے اتنا بڑا انسان، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا پیکر، طٰہٰ یاسین مزمل، اللہ کا حبیب، خاتم المرسلین، سید کائنات میرے پہلو میں آ کے بیٹھا ہے۔ اس غریب آدمی نے اپنا پہلو بچانا چاہا کہ تاکہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، کہیں میرا پھٹا ہوا لباس آپ کے لباس سے ٹچ نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ ادب اور احترام کے ارادے سے اس غریب نے اپنا دامن سمیٹنا چاہا، پیغمبر نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس غریب کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر کے دبا کر کے زانوں کو کہا، کیا سوچتے ہو ایک غریب ہی ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے کردار پیغمبر کا۔ اتنا بڑا انسان ہوتے ہوئے بھی
ایک غریب کے پہلو میں بیٹھ کر کے اس غریب کا دل بڑا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس چار دولتیں آ جاتی ہیں تو ہمارے پیر زمین پر نہیں پڑتے، ہمارے چال چلن میں بدلاؤ سا آ جاتا ہے، لیکن یہ کائنات عرب نہیں، کائنات کا شہنشاہ ہے جسے اللہ نے خاتون المرسلین بنا کے بھیجا ہے۔ اپنا لباس، اپنی حیثیت، اپنا جاہ و حشم، اپنی شان و شوکت نہیں دیکھتا، ایک غریب کے پہلو میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کیا سوچتے ہو، ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے پیغمبر نے ساری دنیا عرب کو اپنا گرویدہ بنا کے رکھا، تب جا کے آپ کے لیے الامین الصادق کا لقب لسان عرب پر جاری و ساری ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے۔ اہل ایمان، بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت سخن نہ دے کر کے ایک دو کردار آپ کے نواسے کا بھی پیش کر کے دونوں کی شہادتوں کو مربوط کر کے پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جس کردار کے پیغمبر مالک تھے، اسی کردار کے آپ کے نواسے بھی مالک تھے۔ جیسا کردار پیغمبر کا رہا، اسی طریقے کا کردار نواسے رسول کا بھی رہا۔ ذرہ برابر، بال برابر فرق نہیں تھا۔ اگر فرق ہو جائے تو جانشین پیغمبر نہیں، اگر کوئی فرق نکل آئے تو خلیفہ رسول نہیں۔ لہذا جو کردار پیغمبر رہا وہی سیرت آل محمد بھی رہی، ذرہ برابر فرق نہیں۔ شامی کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، وہ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ طائف کا یہ مشغلہ رہا ہے، طائف کے کفار مشرقین کا۔ علامہ صفدر حسین صاحب پاکستانی نے اپنی 5 جلد کتاب المصباح میں اس واقعے کو جلد کیا ہے، سب جلدوں میں، پہلی جلد سے لے کے 5ویں جلد تک سب جلدوں میں اس بات کو تحریر کیا ہے۔ طائف کا جو کافر تھا اس کے مزاج میں بڑا غرور، بڑی انانیت اور بڑا ہی فخر و مباحات چھپا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ طائف کے کفار مشرکین جب اپنے مزاج میں یہ لوگ لے کر کے بیٹھے تھے، نواسے رسول نے چونکہ پیغمبر کا زمانہ دیکھا تھا، پیغمبر کی سیرت دیکھی تھی، پیغمبر کا کردار دیکھا تھا، لہذا اس نواسے رسول نے بھی محسوس یہ کیا کہ ان سے اس وقت ان کے انداز غرور کے مطابق بات کرنا اچھا نہیں ہے، ان سے انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرنا ضروری ہے۔ لہذا طائف کے کفار مشرکین جب آئے، برسر پیکار ہوئے اہل اسلام سے، مسلمانوں سے برسر جنگ ہوئے، تو اس میں سے کچھ کفار اسیر ہو کر کے قیدی بنا کر کے لائے گئے آپ کے پاس، تو آپ نے ایک عام معافی کا اعلان کیا کہ یہ کفار مشرکین، اس میں بہت سے لوگ میرے اپنے قرابت دار بھی ہیں، میرے نانا کے چچا بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض روایتوں میں عبداللہ، جناب عباس اور 5 لوگوں کو نام لیا ہے جو رسول اللہ سے رشتہ داری رکھتے تھے، وہ افراد نکلے، لیکن عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان کیا کہ اب یہاں کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہوگا، انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ بھلے سے کافر رہے ہوں، اسلام سے برسر پیکار رہے ہوں، لیکن اب اسیر ہو گئے ہیں، قیدی ہو گئے ہیں، لہذا اب انہیں بہت زیادہ دیر تک پریشر میں نہیں رکھنا ہے، دباؤ میں نہیں رکھنا ہے، ان کے دماغ میں جو ہمارے لیے سختی پائی جاتی ہے اس کو نکالنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ نواسے رسول نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انگوروں کا ایک گچھا تھا جو ان کی خدمت کے لیے نواسے رسول نے پیش کیا۔ اب جب رسول کے نواسے نے نرم لہجے سے گفتگو کی اور انگوروں کا خوشہ پیش کیا تو ان کے دلوں میں جو دشمنی اور عداوت پہلے سے موجود تھی اچانک ختم ہوئی نظر آئی، اور سب کفار نے بیک وقت کہا کہ ہم اسیر ہوں یا کہ آزاد،
اب آپ کے گرویدہ ہی ہو کے رہیں گے، اب آپ کے یہاں سے جانے کا ارادہ ہمارا کچھ نہیں۔ تو اس طرح سے کردار پیش کر کے آل محمد نے غیر مسلموں کو اپنے دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ اسلام کے رہنماؤں پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ بدور شمشیر، بدور طاقت، بدور اقتدار، بدور جا وشم اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے، یہ کردار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام مٹھاس سے پھیلا ہے، مروت سے پھیلا ہے، نرمی سے پھیلا ہے، لطافت سے پھیلا ہے، اور نرم دلی سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام نے لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی ہے وہ انتہائی نرم لب و لہجے سے بنائی ہے۔ اس طریقے کا کردار پیغمبر کے یہاں بھی رہا اور یہی کردار نواز پیغمبر کے یہاں بھی رہا، لیکن دونوں کے ساتھ اہل دنیا نے عجب انداز اپنایا ہے کہ پیغمبر جنہوں نے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا، وہ پیغمبر جنہوں نے انسان کو انسانیت کا وقار پہچنوایا ہے، وہی پیغمبر کے جان کے در پہ آزار ہوئے۔ وفات یا شہادت روایتوں میں ہے کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا ہے، آپ کو بھی شہید کیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کو۔ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے علی کو اپنے پاس بلایا، اور علی کو اپنے پاس بلا کر کے پیغمبر نے جو کچھ اسرار الہی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے پیغمبر، وہ سب کو منتقل کیا علی کے پاس، اور علی سے کہا علی یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اسرار الہی اس وقت میرے پاس ہے وہ میں تمہیں سونپ کے اس دنیا سے جاؤں۔ پیغمبر کے پاس علی ہیں، سونپا، علی دور ہٹے، فاطمہ تشریف لائیں۔ اب جب فاطمہ تشریف لائیں تو پیغمبر نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا، فاطمہ کا چہرہ دیکھا، پھر سر کو جھکایا۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کا آخری پیغمبر ہے اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو سراپا دیکھ رہا ہے کہ اب میری زندگی کے بعد محسوس ہی کر رہا ہے کہ میری زندگی کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ دل میں تمام طرح کے تصورات ہیں، اور بیٹی قریب آئی، روایت میں ہے کہ سینے سے لگایا، روایت میں ہے کہ فاطمہ کو اپنے سرانے بٹھایا، اور روایت میں ہے کہ فاطمہ سے پیغمبر نے کہا کہ یہ بھی بڑی عجیب و غریب منزل ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے اے میری پارے جگر، یہ میری زندگی کا آخری لمحہ، آج 28 سفر ہو گئی، 10 دن مشکل سے اور ایام اعضاء کے بچے۔ امام زمانہ آج تڑپ رہے ہیں کہ دو آپ کے جد دنیا سے گزر گئے۔ پرسہ پیش کرے امام زمانہ کو، اور شہزادی کونین کے لیے بھی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، یہ پر درد تاریخ ہے یہ شہزادی کونین کے لیے۔ جہاں اس کے بابا کے یوم شہادت ہے، وہیں شہزادی کونین کے لخت جگر حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، لہذا پرسہ پیش کریں، گریہ پیش کریں۔ ابھی آپ شبی کی زیارت کریں گے، پیغمبر کے پاس بیٹی آئیں اور آن کر کے کھڑی ہو گئیں۔ پیغمبر نے بڑی مشکل سے یہ بات کہی، میری بیٹی، اے میرے دل کا سکون، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ شہزادی تڑپ گئی، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ جانتے ہیں شہزادی نے اور جملہ کیا کہا؟ بابا آپ کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ رسول اللہ نے کلیجے سے لگایا اور آواز دی، فاطمہ تم اکیلی نہ رہو گی، تمہارے ساتھ علی موجود ہے، تمہارے ساتھ بیٹا حسن ہے، تمہارے ساتھ بیٹا حسین ہے، تمہارے ساتھ اور بیٹیاں ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی آپ
کہ بابا آپ کو اکیلا چھوڑ کے جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ یہ ہستیاں موجود ہیں۔ آئیے کربلا میں اس سکینہ سے کوئی پوچھے کہ حسین وقت رخصت سکینہ سے کہہ رہے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، میں اب جا رہا ہوں، واپس نہ آؤں گا۔ ادادارہ نے مظلوم کربلا پیغمبر کی بیٹی نے مصائب سے گریا کی آوازیں بلند ہوئی۔ اب وہ بھی وقت آیا کہ پیغمبر کا چہرہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا، تو اس وقت شہزادی کونین داہنے طرف تڑپ کے بائیں طرف تڑپ کے پکارتی ہے، اے ابوالحسن، میرے بابا کا چہرہ بدل رہا ہے، آؤ جلدی قریب آ جاؤ۔ دادارو تمام حسنین بھی آئے، علی مرتضیٰ بھی آئے، شہزادی ام کلثوم جناب زینب بھی آئیں، اور وقت آخر پیغمبر کا، پیغمبر نے ادھر آخری ہچکی لی، سیدہ نے پچھاڑے مارنا شروع کیا، اے بابا مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ دادارو سیدہ پچھاڑے کھا رہی تھی، ایک بازو علی پکڑ کے کھڑے تھے، دوسرا بازو زینب ام کلثوم پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آپ کے بازو پکڑ کے سنبھالنے والے موجود تھے، حسین مارا گیا، زینب کھڑی ہو کے دیکھتی رہی، کوئی بازو پکڑنے والا نہ تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ادھر پیغمبر کا دنیا سے فراق ہوا اور جنازہ رکھا رہا۔ شہزادی اسی لیے روتی تھی کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو میرے بابا کے ارد گرد ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے۔ آج میرا بابا اکیلا پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن بنانے والا نہیں ہے۔ شہزادی یہی سوچ کر کے روتی رہی۔ قدم قدم پہ میرے پاس کہنے کے لیے ہے کہ ہائے کربلا، رسول کا جنازہ ہی رکھا رہا، رسول کی میت ہی رکھی رہی، باقی سب لوگ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کوئی پریشان کرنے والا نہ تھا۔ گھر میں گھر بھی موجود تھا جس میں لوگ چین سے رہ سکتے تھے، لیکن جب حسین کا، رسول کا نواسا حسین مارا گیا تو اس وقت کوئی نہ تھا جو ظالموں کو روکتا۔ خبردار، حسین کے خیموں میں آگ نہ لگانا، حسین کی ماں، حسین کی بہنیں، حسین کی بیٹیاں خیمے میں موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ رسول کی میت رکھی ہوئی، پیغمبر کو غسل دیا علی مرتضیٰ نے، بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، لیکن اس کے بعد کیا حشر ہوا شہزادی کا؟ کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں شہزادی آہو بکا نہ کرتی ہوں۔ روزانہ معمول تھا، اپنے بابا سے جو لمحہ بھر جدا نہ ہوئی جناب فاطمہ، وہ آج اکیلی ہو گئی۔ جب صبح نمودار ہوئی 28 کے بعد تو برابر شہزادی گریا کو نہ رہتی تھی۔ اگر یہی رہتا تو دل کو سکون مل جاتا، لیکن اہل مدینہ نے مل کر کے کہا، علی فاطمہ سے کہہ دو کوئی ایک وقت مقرر کر لیں رونے کے لیے، ان کے رونے سے ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے۔ شہزادی کے یہاں شہزادی سے آ کر کے جب علی مرتضیٰ نے کہا تو شہزادی اپنا دل سنبھال نہ سکی، اپنے نانا کی قبر کا رخ کی آواز دی، اے بابا، جس بیٹی کو آپ عزت و احترام دیتے تھے، اے میرے بابا رسول، اسی فاطمہ کو مدینے میں رونے نہیں دیا جا رہا۔ یہ ہے اہل مدینہ کا سلوک۔ رسول کی میت دفن ہو گئی، نواز رسول کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ حسن مجتبیٰ کا
عجیب و غریب عالم ہے۔ رسول جنہیں بے پناہ چاہتے تھے، جیسے حسین کے لیے ہے کہ وقت نماز حسین پشت رسول پر سوار ہو جاتے تھے، اسی طریقے سے امام حسن بھی حالت نماز میں اپنے نانا کے پشتے پر سوار ہو جاتے تھے، اور اس وقت تک رسول سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک یہ نماز سے خود سے اتر نہ جائیں۔ اللہ اکبر! جس حسن کے لبہ مبارک کو پیغمبر بوسہ دیتے رہے ہوں، جس حسن کے چہرے پر نور کو ہر وقت پیغمبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے رہے ہوں، اس حسن کے ساتھ دنیا نے یہ سلوک کیا کہ زہر دیا۔ جودہ بنت عشاس نے خدا لعنت کرے اس ملونہ کو، واصل جہنم کرے کہ اس نے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے وفاداری نہ کی۔ درہم و دینار کے لالچ میں آن کر کے اس نے پانی میں زہر ملایا۔ حسن مجتبیٰ نے مصلحت امامت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اس پانی کو نوش فرمایا۔ متعدد بار زہر دیا گیا تھا آپ کو، لیکن آپ سنبھل گئے۔ اس وقت جو زہر دیا گیا ہے اس سے حسن سنبھل نہ سکے، حسن پھر سنبھل نہ سکے، لڑکھڑاتے رہ گئے، پھر سنبھل نہ سکے۔ بستر پر آن کے اب جو حالت بدلتی گئی تو امام حسن مجتبیٰ نے سب سے پہلے اپنے بھائی حسین کو اپنے سرانے بلایا اور آہستہ سے کچھ باتیں کہیں۔ اے بھائی حسین، دیکھو میری زندگی کا آخری وقت ہے، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اے میرے بھائی حسین، میرے بچے قاسم کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو اسے بار بار اپنے یتیم ہونے کا احساس ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لال حسن کو بار بار اپنے یتیم ہونے کا احساس ہو۔ بھیا حسین، آپ میرے لال قاسم کے ساتھ ایسے رہیے گا کہ اسے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے پائے۔ عزیزو، حسین سے وصیت کر دی۔ حسن مجتبیٰ نے اپنی بہنوں کو بلایا۔ اے بہن ام کلثوم، اے بہن زینب، ذرا میرے قریب آؤ۔ دونوں بہنیں قریب آئیں۔ حسن مجتبیٰ نے وصیت کیا، اے میری بہن ام کلثوم، اے میری پیاری بہن جناب زینب، دیکھنا میرے لال قاسم سے خبردار رہنا، کہیں اگر حسین سے الگ ہو کر کے میرا لال قاسم خیمے میں چلا آئے تو ام فروا کے پاس آ کے رونے نہ پائے، اس لیے کہ فروا کے لیے میرا نہ ہونا ہی رونے کے لیے کافی، لیکن مزید یہ کہ میرے بچے قاسم سے خبردار رہی ہو۔ اے میری بہنوں، اے میری پیاری بہنوں، میرے قاسم سے ہوشیار رہی ہو کہ ام فروا کے پاس میرا لال قاسم رونے نہ پائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ادھر امام حسن نے وصیتیں کی۔ اب جو دل کی حالت بدلی، آپ برابر سنتے ہیں کہ تشت میں امام حسن جب آپ کے جگر کے ٹکڑے آن کر کے گرتے تھے تو امام حسن اپنا داہنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کے کہتے تھے، اے نانا، اے میرے نانا، آئیے جس حسن کے سینے پر آپ اپنا سر رکھا کرتے تھے، اے میرے نانا، اسی حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسن نے کلیجے کے ٹکڑوں کو باہر کیا، جناب زینب نے تشت میں لیا۔ جناب زینب کی حالت یہ ہے کہ تشت میں ٹکڑوں کو سنبھالے یا اپنے بھیا حسن کی حالت کو دیکھے، اتنا پریشان تھی زینب۔ ایک جانب امام حسن تڑپ رہے ہیں، دوسری جانب تشت میں کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، عرض کی، بھیا، اے بھیا حسن، آپ کی حالت تو ٹھیک ہے، لفظ کہنے بھی نہ پائے تھے امام حسن کہ جناب زینب چہرہ دیکھتی رہ گئی، ہائے میرا بھیا دنیا سے چلا گیا،
پچھاڑے کھا رہی ہے زینب۔ ام کلثوم جناب زینب اس حسن کے قریب آن کر کے کہتی ہیں اے بھیا حسن، ارے کچھ تو بولو، تمہاری بہنیں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ اور جزاک اللہ، لیجئے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ امام حسن مصطفیٰ کو کفن پہنا کے وصیت کے مطابق رسول کے پہلو میں لے چلے دفن کرنے کے لیے، لیکن کچھ ایسے افراد درمیان میں حائل، ہم جانے نہ دیں گے، انہیں یہاں نہ دفن کرنے دیں گے، کہیں اور لے جا کے دفن کر لو۔ یہی تو اہل بیت کی مظلومیت ہے، یہی تو اہل بیت کی مظلومیت ہے۔ کوئی آج تک ملا واقعہ کوئی ایسا کسی کی میت کو دفن کرنے کے لیے کبھی روکا گیا ہو؟ لیکن یہ علی کے غریب لال حسن کی مظلومیت ہے، یہاں دفن نہ ہونے دیں۔ ملائمت کرنے کے لیے اٹھے حسینی جوان، لیکن حسین نے سب کو کہہ کے منع کیا، یہ وقت مزاحمت کا نہیں ہے، یہ وقت تلوار اٹھانے کا نہیں ہے، یہ وقت لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت سنجیدگی سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ لہذا امام حسین نے جو صابر امام وقت تھے، اپنا فرض ادا کرتے ہوئے سارے نوجوان بنی ہاشم کو سمجھایا اور اکٹھا کیا۔ سب پھر جب جنازہ واپس آیا تو یہی سنتے ہیں نا کہ آپ کے جنازے پر متعدد تیر کی بارش کی گئی۔ میں کوئی عدد نہیں معین کروں گا کہ 70 تیر یا 72 تیر، متعدد تیر آپ کے جنازے پر لگے، جس میں سے کچھ تیر آپ کے جنازے پر پیوست رہے اور اسی میں سے کچھ تیر امام حسن مصطفیٰ کے شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم کے اندر پیوست ہوئے۔ جو تیر جسم کے اندر پیوست ہوئے تھے، انہی کے سبب آپ کا جو سفید کفن تھا خون میں ڈوب گیا۔ اسی لیے جبریل 5 کفن لے کر کے رسول اللہ کے پاس آئے تھے، معلوم تھا کہ ایک کفن خون میں ڈوب چکا ہوگا، لہذا دوسرے کفن کی ضرورت پڑے گی۔ ادادارو، یہ فاطمہ کے بیٹے حسن کی مظلومیت یہ ہے کہ ایک کفن کافی نہ ہوا، دوسرا کفن دیا گیا اور پھر دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد جناب قاسم کی 3 سال عمر ہے نا، جب سب لوگ واپس آئے تو جناب زینب ام کلثوم اپنے پاس جناب قاسم کو بٹھا کر کے کہتی ہیں اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم۔ یہ کہتی جاتی ہے، بچے کا گریہ سبل نہیں رہا ہے۔ عزادارو سنو، یہ آخری مصائب کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ یہ 28 سفر ہے، دن بھر آپ ماتم کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے دو لمحہ سکون سے بیٹھ کے چائے بھی پئیں گے، آرام بھی کریں گے، نیند سے آرام بھی لے لیں گے، مائیں اپنے بچوں کو سنبھال لیں گی۔ لیکن یہ وقت وہ تھا کہ جناب ام کلثوم اور زینب مل کر کے جناب قاسم کو اپنے پاس بٹھا کر کے کہہ رہی ہیں اے میرے لال قاسم، گھبرانا مت، اگر میرا بھیا نہیں رہا تو کیا ہوا، میرا ایک بھائی تو موجود ہے جو تمہارا باپ بن کر کے تمہاری نگرانی کرے گا۔ لیکن عزیزو، باپ ہوتا ہے، اس کا احساس کوئی دل سے نکال نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 10 سال تک متواتر جناب قاسم کے دل میں باپ کے نہ ہونے کا احساس رہا۔ جب شب عاشور آئی تو برابر اپنے بابا کو یاد کرتے رہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب قاسم نے جنت البقیع کا رخ کر کے عرض کیا اے میرے بابا حسن، اے میرے بابا حسن، آپ کا یتیم لال کربلا میں اکیلا ہے، ماموں جان چچا جان اکیلے ہیں، کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے۔ اے میرے بابا، جناب قاسم برابر یاد کرتے رہے۔ جب امام حسین
اسلحہ جنگ سے جناب قاسم کو آراستہ و پیراستہ کر چکے امام حسین، تو ایک نظر جناب قاسم کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا، سر سے لے کے پیر تک بڑے اطمینان سے حسین نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سر کو لمحے بھر کے لیے جھکا لیا، لمحے بھر کے لیے حسین نے سر کو جھکا لیا۔ جناب قاسم نے عرض کیا، اے چچا آپ کیوں سر کو جھکا کے رو رہے ہیں؟ تو امام حسین نے عرض کیا، اے میرے لال قاسم، تم کو میں نے جیسے سجایا، تم کو میں نے جیسے آراستہ کیا، تم اس وقت میرے بھائی کی تصویر لگ رہے ہو۔ اے میرے لال قاسم، تم کو دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن یاد آتا ہے۔ اے میرے لال، تم کو دیکھ رہا ہوں تو میرے بھائی حسن کا چہرہ یاد آتا ہے۔ جناب قاسم چلے گئے، حسین بیٹھ کر کے روتے رہے، اے واہ حسن، اے میرے بھیا حسن، تم اکیلے چھوڑ کے گئے تھے، تمہارا لال قاسم بھی اکیلا مجھے اس کربلا میں چھوڑ کے چلا گیا۔